أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الانعام آیت نمبر 37۔ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ ترجمہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ تم ان سے کہو کہ اللہ بے شک اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نشانی نازل کر دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا انجام نہیں جانتے۔ تفسیر۔ اس آیت میں فرمائشی معجزات نہ دکھانے کی ایک اور وجہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کبھی ان کا مانگا ہوا معجزہ دکھایا گیا ہے تو یہ ساتھ ہی تنبیہ بھی کر دی گئی کہ اگر اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو انہیں اس دنیا میں ہلاک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ کئی قومیں اس طرح ہلاک ہوئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کفار مکہ میں اکثر لوگ ہٹ درم ہیں اور وہ فرمائشی معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق وہ ہلاک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کو ابھی یہ منظور نہیں ہے کہ انہیں عذاب عام کے ذریعے ہلاک کیا جائے۔ لہذا جو لوگ فرمائشی معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ اس کے انجام سے ناواقف ہیں۔ ہاں، جن لوگوں کو ایمان لانا ہے وہ مطلوبہ معجزات کے بغیر دوسرے دلائل اور معجزات دیکھ کر خود ایمان لے آئیں گے۔ آیت نمبر 38۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ ترجمہ، اور زمین میں جتنے جانور چلتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں وہ سب مخلوقات کی تم جیسی ہی اصناف ہیں۔ ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر ان سب کو جمع کر کے ان کے پروردگار کی طرف حشر کے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تفسیر۔ اس آیت نے یہ بتایا کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی صرف انسانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام جانوروں کو بھی قیامت کے بعد حشر کے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تم جیسی اصناف ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمہیں دوسری زندگی دی جائے گی اس طرح ان کو بھی دوسری زندگی ملے گی۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جانوروں نے دنیا میں ایک دوسرے پر جو ظلم کیے ہوں گے، میدان حشر میں مظلوم جانور کو حق دیا جائے گا کہ وہ ظالم سے بدلہ لے۔ اس کے بعد چونکہ وہ حقوق اللہ کے مکلف نہیں ہیں اس لیے ان پر دوبارہ موت طاری کر دی جائے گی۔ یہاں اس حقیقت کو بیان فرمانے کا مقصد بظاہر یہ ہے کہ کفار عرب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ناممکن قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ سارے کے سارے انسان جو مر کر مٹی ہو چکے ہوں گے ان کو دوبارہ کیسے جمع کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ صرف انسانوں ہی کو نہیں جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا، حالانکہ جانوروں کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کے بے شمار انسانوں اور جانوروں کے گلے سڑے اجزاء کا کیسے پتہ لگایا جائے گا، تو اس کا جواب اگلے جملے میں یہ دیا گیا ہے کہ لوح محفوظ میں ہر بات درج ہے اور یہ ایسا ریکارڈ ہے جس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ہے، لہٰذا نہ انسانوں کو جمع کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل ہے نہ جانوروں کو۔ آیت نمبر 39۔ والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم۔ ترجمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ تفسیر۔ یعنی اپنے اختیار سے گمراہی کو اپنا کر انہوں نے حق سننے اور کہنے کی صلاحیت ہی ختم کر لی ہے۔ یاد رہے کہ یہ ترجمہ فی الظلمات کو سمن و بکمن سے حال قرار دینے پر مبنی ہے، جسے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے راجع قرار دیا ہے۔ آیت نمبر 40۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين۔ ترجمہ، ان کافروں سے کہو اگر تم سچے ہو تو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر تم پر
اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت ٹوٹ پڑے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ تفسیر قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ وغیر اللہ تدعون۔ اب ایک اور بات ان سے کی جا رہی سرچنگ انداز میں، ان سے کہیے ذرا غور کرو، اگر تم پر کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا سوائے اللہ کے کسی اور کو پکارو گے؟ یہ بھی ان کا مشاہدہ تھا، جب بھی کبھی تکلیف ہوتی تھی سمندر میں جاتے تھے، کہیں طوفان آ گیا، پھر نہ وہ لات کو پکارتے تھے، نہ عزا کو، نہ منات کو، نہ حبل کو، کسی کو نہیں، پھر اللہ کو پکارتے تھے۔ تم پر کوئی شامت آتی ہے تو اسی کو پکارتے، معلوم ہے تمہاری فطرت میں ایک ہی اللہ پر ایمان ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ذرا جواب دو۔ اب ظاہر بات ہے جس میں کچھ بھی شرافت کی رمق تھی وہ ان دلیلوں کو سمجھتے تھے کہ ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری کیفیت تو یہی ہے۔ 360 آیت نمبر 41۔ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ ترجمہ بلکہ اسی کو پکارو گے پھر جس پریشانی کے لیے تم نے اسے پکارا ہے، اگر وہ چاہے گا تو اسے دور کر دے گا، اور جن دیوتاؤں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اس وقت ان کو بھول جاؤ گے۔ تفسیر عرب کے مشرکین یہ مانتے تھے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کی خدائی میں دوسرے بہت سے دیوتا اس طرح شریک ہیں کہ خدائی کے بہت سے اختیارات ان کو حاصل ہیں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ان دیوتاؤں کو خوش رکھنے کی نیت سے ان کی پرستش کرتے رہتے تھے، مگر جب کوئی ناگہانی آفت آ پڑتی تھی، مثلا سمندر میں سفر کرتے ہوئے پہاڑ جیسی موجوں میں گر جاتے تھے، تو اپنے گھڑے ہوئے دیوتاؤں کے بجائے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے۔ یہاں ان کی اس عادت کے حوالے سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جب دنیا کی ان مصیبتوں میں تم اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہو تو اگر کوئی بڑا عذاب آ جائے، قیامت ہی آ کھڑی ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو گے۔ آیت نمبر 42۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ ترجمہ اور اے پیغمبر، تم سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کے پاس پیغمبر بھیجے، پھر ہم نے ان کی نافرمانی کی بنا پر انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں گرفتار کیا تاکہ وہ عز و نیاز کا شیوہ اپنائیں۔ تفسیر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ہم نے بھیجا ہے اور بھی امتوں کی طرف اے نبی آپ سے قبل۔ اب یہ ایک بہت اہم قانون ہے جو بیان ہو رہا ہے انبیاء نہیں رسل کے بارے میں۔ جب بھی کسی قوم کی طرف رسول بھیجے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے تاکہ وہ جو خواب غفلت میں، خواب خرگوش میں مبتلا ہے، وہ جاگیں، ہوش میں آئیں اور بات سنیں۔ لیکن اگر وہ انکار کر دیتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رسی ڈھیلی کر دی جاتی تھی، اب کھا لو پی لو، جو بھی چند دن مہلت ہے عیش کر لو، پھر اچانک عذاب ان پر آ جاتا تھا۔ باقی یہ مضمون بڑی تفصیل سے آئے گا سورہ اعراف کے اندر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ہم نے بھیجا اور امتوں کی طرف آپ سے پہلے اے نبی رسولوں کو، تو پھر ہم نے پکڑا ان کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے، لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ تضرع کریں، عاجزی کریں، گڑ گڑائیں۔ آیت نمبر 43۔ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ ترجمہ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تھی اس وقت وہ عاجزی کا رویہ اختیار کرتے، بلکہ ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں یہ سجھایا کہ وہی بڑے شاندار کام ہیں۔ تفسیر فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آئی تو وہ گڑ گڑاتے اور وہ عاجزی کرتے، ولکن قست قلوبهم، لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے، وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، اور شیطان نے مزین کیے رکھا ان کے لیے جو عمل وہ کر رہے تھے، یعنی کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوا، کوئی اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوا۔